بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور یاد کرو جب نکالا تھا تمہارے رب نے اولاد آدم میں سے، یعنی ان کی پشتوں میں سے ان کی نسل کو، اور گواہ بنایا تھا ان کو خود ان کے اوپر۔ یہ عالم ارواح کا واقعہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری روحوں کو نکالا اپنے سامنے اور ان سے عہد لیا کہ جس عہد کو عہد الستو کہتے ہیں۔ پوچھا تھا الستو بربکم، کیا نہیں ہوں میں تمہارا رب؟ قالوا بلا، سب نے کہا تھا ہاں تو ہی ہمارا رب ہے، شہیدنا، ہم گواہی دیتے ہیں۔ یہ ہم نے عہد کیوں لیا تھا؟ ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، کہ نہ کہو تم قیامت کے دن ہم تو تھے اس بات سے بے خبر۔ او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل، یا کہو تم کہ شرک کیا تھا ہمارے باپ دادا نے ہم سے پہلے۔ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ، اور ہم تھے ان کی اولاد ان کے بعد۔ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ، تو کیا پھر تو ہلاک کرے گا ہمیں ان گناہوں کی وجہ سے جو کرتے رہے گمراہ لوگ۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور اس طرح ہم واضح طور پر بیان کرتے ہیں نشانیاں تاکہ لوگ وہ پلٹ آئیں، یعنی اللہ رب العالمین کی طرف۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، اے پیغمبر بیان کرو ان کے سامنے حال اس شخص کا جس کو ہم نے دی تھیں اپنی نشانیاں۔ فَانْسَلَخَ مِنْهَا، پھر وہ نکل بھاگا ان کی پابندی سے۔ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، پھر پیچھے لگ گیا اس کے شیطان۔ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، پھر وہ ہو گیا گمراہوں میں سے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کا نام بلعام تھا، تو بہت زیادہ اس کو کتاب الہی کا علم تھا، لیکن اس نے حق کے مقابلے میں باطل کا ساتھ دیا اور شیطان اس کے پیچھے لگ گیا اور وہ گمراہ ہو گیا۔ فرمایا وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اگر ہم چاہتے تو بلندی عطا کرتے ان آیات کی وجہ سے۔ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، مگر وہ تو ہو کر رہ گیا دنیا کا، اس نے دنیا کو ترجیح دی۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور پیروی کی اس نے اپنی خواہش نفس کی۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال مانند کتے کے ہے۔ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ، اگر تو حملہ کرے اس پر تب بھی وہ ہانپتا ہے، یا چھوڑ دو پھر بھی ہانپتا ہے۔ تو یہ جو دنیا دار ہے، دنیا کو چاہنے والا ہے، بس دنیا دنیا، فرمایا اس کی مثال کتے کی طرح ہے، ہر وقت زبان اس نے باہر نکالی ہوتی ہے۔ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، یہی مثال ہے ان لوگوں کی جو جھٹلاتے ہیں ہماری آیات کو۔ فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، بیان کرو حالات ان کے سامنے تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ تو انسان کو چاہیے کہ قرآن اور حدیث کا علم صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے حاصل کرے، دنیا پیش نظر نہیں ہونی چاہیے، اور واقعات سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ ساء مثلا القوم الذین کذبوا بآیاتنا وانفسهم كانوا یظلمون، بہت بری ہے مثال ان لوگوں کی جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو اور اپنے اوپر وہ ظلم کرتے رہے۔
جب کوئی بھی شخص مرد ہے یا عورت ہے اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتا ہے تو اللہ کا کچھ بھی نقصان نہیں ہوتا، در حقیقت وہ اپنے اوپر ظلم کر رہا ہوتا ہے، اور ہدایت اللہ کے اختیار میں ہے۔ من یہد اللہ فہو المہتدی، جسے ہدایت دے اللہ وہی ہدایت یافتہ ہے۔ ومن یضلل فاولئک هم الخاسرون، اور جس کو گمراہ کرتے تو ایسے ہی لوگ ہیں خسارہ پانے والے۔ اس لیے ہمیشہ اللہ سے ہدایت طلب کرتے رہنا چاہیے۔ وَلَقَدْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، یقیناً پیدا کیے ہم نے جہنم ہی کے لیے بہت سارے جن اور انسان، بالآخر وہ جہنم میں جائیں گے۔ وہ اپنے دلوں کو، اپنی آنکھوں کو، اپنے کانوں کو صحیح استعمال نہیں کریں گے۔ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے دل تو ہیں مگر نہیں سوچتے سمجھتے ان کے ساتھ۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کی آنکھیں ہیں مگر نہیں دیکھتے ان کے ساتھ، یعنی حق کو نہیں دیکھتے۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان ہیں لیکن نہیں سنتے وہ ان کے ساتھ، حق کو نہیں سنتے، قرآن کو نہیں سنتے۔ اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔ اولئک هم الغافلون، یہی لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے، اے اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم دل کو جو ہے یہ صحیح استعمال کریں، اس سے صحیح سوچیں سمجھیں، قرآن و حدیث میں غور کریں، آنکھوں سے کانوں سے اللہ ہمیں صحیح کام لینے کی توفیق عطا فرمایا۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اور اللہ ہی کے لیے ہیں سب اچھے نام۔ حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 100 نام میں 99 نام، جو بندہ ان کو یاد کر لے اور پھر جو ہے یہ اس کے مطابق اس کا عقیدہ ہے، عمل ہے، اللہ رب العالمین اس کو اپنی جنت میں داخل فرمائیں گے۔ تو یہ جو ہے یہ پہلا سبق ہونا چاہیے ایک بچے کا، بچی کا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کو یاد کرے اور اس کے ذریعے سے اللہ کی معرفت حاصل کرے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سارے نام اچھے ہیں۔ فَادْعُوهُ بِهَا، بس پکارو اللہ کو ان ناموں کے ساتھ، کچھ اچھے اچھے نام ہیں ان کے ساتھ اللہ کو پکارو، اور اس میں کجروی اختیار نہ کرو۔ جب تمہیں جو ہے یہ رحمت چاہیے تو پھر کہو اے رحمان میرے اوپر رحم کرو۔ جب رزق چاہیے تو دعا کرو اے رزاق مجھے رزق عطا فرما دو۔ جب شفا چاہیے تو اے شافی مجھے شفا دے۔ جب جو ہے یہ چاہیے کہ اللہ میرے اعمال کو قبول کر لے، اے شکور میرے اعمال کو قبول کر لے۔ جب کوئی بھی چیز چاہیے اے وہاب یا عطا کرنے والے، اللہ مجھے اولاد دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے ناموں کا واسطہ دیا جائے، ان ناموں کے ذریعے اللہ کو جو ہے یہ پکارا جائے۔ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور چھوڑ دو ان لوگوں کو جو کجروی اختیار کرتے ہیں اس کے ناموں کے بارے میں، کہ جو اللہ کے نام میں اوروں کو دیتے ہیں ایک، یا جو ہے ان کو ان ناموں کو جو ہے یہ اللہ کے جو نام ہیں وہ اس طریقے سے، کسی شخص کا کسی بچے کا نام ہے عبد الرحمن تو آپ اس کو رحمان کہہ رہے ہیں، کسی کا نام ہے عبد الرزاق اس کو صرف رزاق کہہ رہے ہیں۔ نہیں، ایسے نہیں ہونا چاہیے، اور ان کو بگاڑا بھی نہ جائے اور کسی اور میں یہ ثابت نہ کیے جائیں، اللہ کے علاوہ کسی اور میں، اللہ کے نام کسی اور میں نہ یہ ثابت کیے جائیں۔ فرمایا جو ایسا کرتے ہیں سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ضرور بدلہ پا کر رہیں گے وہ اپنے اعمال کا۔ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور ان لوگوں میں سے جنہیں ہم نے پیدا کیا ہے ایک امت ہے جو ہدایت دیتی ہے حق کے ساتھ ساتھ اور اسی کے مطابق وہ انصاف کرتے ہیں۔ والذین کذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو،
سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، انہیں ہم آہستہ آہستہ لے جائیں گے، یعنی ہلاکت کی طرف، تباہی کی طرف، ایسے طریقے سے کہ وہ جانتے بھی نہیں ہوں گے، یہ ہم ان کو ڈھیل دیتے ہیں۔ وَأُمْلِي لَهُمْ، اور میں ڈھیل دوں گا انہیں، إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، بے شک میری چال بڑی مضبوط ہے۔ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا، کیا انہوں نے غور و فکر نہیں کیا، مَا بِصَاحِبِهِم مِّن جِنَّةٍ، کہ نہیں ہے ان کے ساتھی میں کوئی جنون، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی جنون نہیں ہے۔ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ، نہیں ہے وہ مگر خبردار کرنے والے واضح طور پہ۔ اولم ينظروا فی ملکوت السماوات والارض وما خلق اللہ من شیء، کیا انہوں نے غور نہیں کیا انتظام میں آسمانوں کی اور زمین کے، اور اس پر جو پیدا کی اللہ نے چیزیں، وَأَنْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ، اور اس پر کہ بہت ممکن ہے کہ قریب آ لگا ہو ان کی مہلت، زندگی کی پوری ہونے کا وقت۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، آخر وہ کون سی بات ہے اس پیغمبر کی تنبیہ کے بعد جس پر یہ ایمان لائیں گے؟ اب قرآن کے بعد یہ کس چیز پر ایمان لائیں گے؟ پھر فرمایا گیا مَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، جس کو گمراہ کر دے اللہ تو نہیں ہے کوئی ہدایت دینے والا اس کو۔ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور چھوڑ دیتا اللہ ایسے لوگوں کو ان کی سرکشی میں کہ وہ بڑھتے پھریں۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا، یہ لوگ پوچھتے ہیں آپ سے قیامت کے بارے میں کہ کب وہ قائم ہوگی۔ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي، کہہ دو بے شک اس کا علم میرے رب کے پاس ہے۔ لا يجلیها لوقتها الا هو، نہیں ظاہر کرے گا اسے اس کے وقت پر مگر وہی۔ ثقلت فی السماوات والارض، بڑا بھاری ہوگا وہ وقت آسمانوں اور زمین پر، جب وہ گھڑی آ جائے گی قیامت کی، وہ کوئی آسان نہیں ہوگا، بڑا ہی بھاری وقت ہوگا۔ لا تأتیکم الا بغتہ، نہیں آئے گی وہ تم پر مگر اچانک۔ یسألونک کأنک حفی عنہا، یہ پوچھتے ہیں آپ سے اس طرح گویا کہ آپ کھوج میں لگے ہوئے ہیں اس کے بارے میں۔ قل انما علمها عند اللہ، کہہ دو اس کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے۔ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ وہ جانتے نہیں ہیں۔ غیب کا علم وہ اللہ کے پاس ہے، نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہے۔ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، کہہ دو اے نبی کہ نہیں میں اختیار رکھتا اپنی ذات کے لیے بھی کسی نفع کا اور نہ کسی نقصان کا مگر جو چاہے اللہ۔ ولو كنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر، اور اگر ہوتا مجھے علم غیب کا تو ضرور حاصل کر لیتا میں بہت سے فائدے، پہلے سے جو ہے یہ وہ پیش بندی کر لیتا۔ وما مسنی السوء، اور نہ پہنچتا مجھے کوئی نقصان۔ ان انا الا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون، نہیں ہوں میں مگر خبردار کرنے والا اور خوشخبری سنانے والا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ تو نبی کا کام وہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو متنبہ کر دے، خبردار کر دے، اور جو اس کی دعوت کو مان لیں انہیں خوشخبری سنا دیں اللہ کی رضا کی، جنت کی۔ هو الذی خلقکم من نفس واحدہ، وہی اللہ ہے جس نے پیدا کیا تم کو ایک جان سے، حضرت آدم علیہ السلام سے۔ وجعل منہا زوجہا، اور بنایا اسی سے اس کا جوڑا جناب حوا علیہ السلام کو، لیسکن الیہا، تاکہ سکون حاصل کرے وہ اس کے پاس۔ فلما تغشاہا حملت حملا خفیفا فمرت بہ، پھر جب ڈھانک لیا مرد نے عورت کو تو اٹھا لیا اس نے ہلکا سا بوجھ، پھر وہ لیے پھری اسے۔ فلما اثقلت دعوا اللہ، پھر جب وہ بوجھل ہوگی تو دونوں نے دعا کی اللہ سے، مرد نے عورت نے، ربہما، جو ان کا رب ہے۔
لئن آتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین، کہ اگر تو عطا فرمائے ہمیں اچھا اور سالم بچہ تو ضرور ہو جائیں گے ہم تیرے شکر گزار۔ لیکن ہوتا کیا ہے، اکثر لوگ کیا کرتے ہیں پھر فلما آتاہما صالحا جعل لہ شرکاء فیما آتاہما، پھر جب دیا اللہ نے ان دونوں کو صحیح سالم بچہ تو ٹھہرانے لگے وہ اللہ کے شریک دوسروں کو اس نعمت کو میں جو عطا کی تھی ان کو اللہ نے۔ فتعالی اللہ عما یشرکون، بس بلند و برتر ہے اللہ کی ذات ان سے جن کو یہ اس کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ ایشرکون ما لا یخلق شیئا، کیا شریک ٹھہراتے ہیں یہ ان کو جو نہیں پیدا کرتے کوئی چیز، وہم یخلقون، اور وہ خود پیدا کیے گئے ہیں۔ ولا یستطیعون لہم نصرا ولا انفسہم ینصرون، اور نہ طاقت رکھتے ہیں وہ ان کے لیے کسی قسم کی مدد کی اور نہ وہ خود اپنی ہی مدد کر سکتے ہیں۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَتَّبِعُوكُمْ، اور اگر بلاؤ تم ان کو ہدایت کی طرف تو نہ پیروی کریں تمہاری۔ سواء علیکم ادعوتموہم ام انتم صامتون، برابر ہے تمہارے لیے خواہ پکارو تم ان کو یا تم خاموش رہو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک جنہیں پکارتے ہو تم اللہ کے سوا، عباد امثالکم، وہ بھی بندے ہیں تمہاری طرح کے۔ فادعوہم، پس پکار کر دیکھو تم انہیں۔ فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین، تو ضرور جواب دیں گے وہ تمہیں اگر ہو تم سچے۔ ذرا دیکھو ان کو پکار کے دیکھو تو نہیں، وہ جواب نہیں دیں گے۔ الہم ارجل یمشون بہا، کیا ہیں ان کے پاؤں ایسے کہ چلتے ہیں ان کے ساتھ، تم نے ان کے پاؤں بنائے ہوئے ہیں ان کے ساتھ چلتے ہیں؟ نہیں۔ ام لہم ایدی یبطشون بہا، یا ہیں ان کے ایسے ہاتھ کے پکڑتے ہیں وہ ان سے؟ ام لہم اعین یبصرون بہا، یا ہیں ان کی ایسی آنکھیں کہ دیکھتے ہوں وہ ان سے؟ ام لہم آذان یسمعون بہا، یا ہیں ان کے ایسے کان کہ سنتے ہوں ان سے؟ قل ادعوا شرکاءکم، ان سے کہہ دو کہ بلا لو تم اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو، ثم کیدون فلا تنظرون، پھر سب تم تدبیر کرو میرے خلاف اور مجھے ذرا مہلت نہ دو۔ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب، بے شک میرا مددگار اللہ ہے جس نے نازل کی ہے کتاب۔ وہو یتولی الصالحین، اور وہ حمایت کرتا ہے نیک لوگوں کی۔ تو یہ بڑی ہی جامع آیت ہے اور بڑی عظیم آیت ہے جو انسان کو ہر مصیبت میں پریشانی میں حوصلہ دیتی ہے کہ میرا مددگار میرا ولی اللہ ہے جس نے کتاب نازل کی ہے اور وہ نیک لوگوں کا ولی ہے، ان کا دوست ہے۔ والذین تدعون من دونہ لا یستطیعون نصرکم ولا انفسہم ینصرون، اور وہ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا نہیں استطاعت رکھتے کہ تمہاری مدد کریں اور نہ وہ اپنی ہی مدد کر سکتے ہیں۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَسْمَعُونَ، اور اگر بلاؤ تم ان کو سیدھی راہ کی طرف تو سن بھی نہیں سکتے۔ وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور نظر آتا ہے تم کو کہ دیکھ رہے ہیں وہ تمہاری طرف حالانکہ وہ کچھ نہیں دیکھ رہے ہوتے۔ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اختیار کرو طریقہ درگزر کا اور حکم دو نیک کام کا اور نہ الجھو جاہلوں سے۔ تو ہمیشہ معافی تلافی کرنی ہے، نیکی کا حکم دینا ہے اور جاہلوں سے الجھنا نہیں ہے، ان سے بحث نہیں کرنی ہے۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اور اگر اکسائے تم کو شیطان کسی وسوسہ سے تو پناہ مانگو اللہ کی۔ جب بھی شیطان پریشان کرے وسوسہ ڈالے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا ہے۔ انہ سمیع علیم، بے شک وہ اللہ ہے ہر بات سننے والا، سب کچھ جاننے والا۔
ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، بے شک وہ لوگ جو متقی ہیں ان کا حال یہ ہے کہ جب چھو جاتا ہے انہیں کوئی برا خیال شیطان کے اثر سے تو فوراً چوکنے ہو جاتے ہیں، پھر انہیں صاف صاف نظر آنے لگتا ہے کہ اصل بات کیا ہے۔ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ، اور ان کفار کے بھائی کھینچے چلے جاتے ہیں انہیں گمراہی میں، یعنی شیاطین کو گمراہی میں کھینچے لیے جاتے ہیں اور پھر وہ کوئی کمی نہیں کرتے ہیں۔ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ، اور جب نہیں پیش کرتے تم ان کے سامنے کوئی معجزہ، قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا، تو کہتے ہیں کیوں نہ منتخب کر لی تم نے اپنے لیے کوئی نشانی۔ قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ مِن رَّبِّي، کہہ دو میں تو پیروی کرتا ہوں اس کی جو وحی کیا جاتا ہے مجھ پر میرے رب کی طرف سے۔ هَٰذَا بَصَائِرُ مِن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، یہ قرآن بصیرت کی روشنیاں ہیں تمہارے رب کی طرف سے، اور ہدایت ہے اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ قرآن مجید کو پڑھنے اور سننے کے آداب کیا ہیں؟ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب پڑھا جائے تمہارے سامنے قرآن تو توجہ سے سنو اسے اور خاموش رہو۔ جب توجہ سے سنو گے اور خاموش رہو گے تو پھر کیا ہوگا؟ تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ وَاذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد کیا کرو اپنے رب کو دل ہی دل میں گڑ گڑاتے ہوئے اور ڈرتے ہوئے اور بغیر آواز بلند کیے الفاظ کی، صبح بھی اور شام بھی۔ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اور نہ ہو جاؤ تم ان لوگوں میں سے جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو اللہ کا صبح و شام ذکر کیا جائے عاجزی کرتے ہوئے، چپکے چپکے، بہت زیادہ شور نہ کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ سنتا ہے، شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اور کبھی بھی آدمی اپنے خالق و مالک کو نہ بلائے۔ ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادتہ، بے شک وہ فرشتے جو مقرب ہیں تیرے رب کے پاس، لا یستکبرون عن عبادتہ، نہیں وہ تکبر کرتے اس کی عبادت سے، ویسبحونہ، اور اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں، وَلَهُ یسجدون، اور اسی کے آگے جھکے رہتے ہیں اور اس کو سجدہ کرتے ہیں۔ تو یہ آیت سجدہ ہے، یہ سبق کے بعد جو ہے یہ ایک سجدہ کر لیا جائے۔ جو بندہ پڑھتا ہے سنتا ہے اس پر سجدہ تلاوت یہ لازم ہے۔ ایک ہی سجدہ ہوگا، اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جانا ہے، اور 3 بار 5 بار 7 بار تسبیح پڑھیں سبحان ربی الاعلیٰ، اور اس کے بعد اللہ اکبر، اور یہ سجدہ تلاوت ہو گیا۔ کوئی تشہد نہیں ہے، کوئی سلام نہیں ہے، بس صرف ایک سجدہ کرنا ہوگا۔ اس کے بعد سورہ انفال ہے، اور جس کا مرکزی مضمون جو ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ بدر کی جنگ کے بعد یہ نازل ہوئی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حق اور باطل کے درمیان پہلا جو ہے یہ مارکہ تھا۔ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں نکلے تھے 313 تھے، اور مقابلے میں 1000 کا لشکر تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابی دی، فتح دی۔ تو جو ہے یہ غزوہ بدر پر تبصرہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسألونک عن الانفال، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں یہ لوگ، یہ صحابہ آپ سے غنیمتوں کے بارے میں۔ انفال نفل کی جمع ہے، جو بھی زائد چیز ہو، فرائض اور سنتوں کے علاوہ جو ہے یہ نماز پڑھی جاتی ہے اسے نفل کہا جاتا ہے۔ تو جو جنگ میں مسلمانوں کو مال ہاتھ لگے اسے مال غنیمت کہا جاتا ہے، اسے نفل کہا جاتا ہے۔ تو پہلی امتوں کے لیے یہ جو مال غنیمت تھا وہ جائز نہیں تھا، آسمان سے آگ آتی تھی اسے جلا دیتی تھی، تو
اس امت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال کر دیا ہے۔ فرمایا یہ پوچھتے ہیں آپ سے غنیمتوں کے بارے میں، قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ، کہو مال غنیمت اللہ اور رسول کا ہے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، پس تم ڈرو اللہ سے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اور دوسری وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اور درست کرو آپس کے تعلقات، اپنے درمیانی جو تعلقات ہیں وہ درست کرو۔ اور وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِینَ، اور اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی اگر ہو تم مومن۔ ہر معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اور پکے سچے مومن کون سے ہیں، ان کی نشانیاں کیا ہیں، آگے ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، مومن تو در حقیقت وہی لوگ ہیں جب لیا جاتا ہے اللہ کا نام تو لرز جاتے ہیں ان کے دل، کانپ جاتے ہیں ان کے دل۔ ایک نشانی وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب پڑھی جاتی ہیں ان کے سامنے اللہ کی آیات تو بڑھا دیتی ہیں وہ آیات ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ یہ دوسری صفت ان کی۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور تیسری اور اپنے رب پر وہ بھروسہ رکھتے ہیں، صرف رب پہ بھروسہ ہے، اپنے خالق و مالک پہ بھروسہ ہے، تعداد پہ نہیں، افراد پہ نہیں۔ اور چوتھی الذین یقیمون الصلاۃ، وہ جو قائم کرتے ہیں نماز، پابندی سے نماز ادا کرتے ہیں اور اس میں کمی کوتاہی نہیں کرتے ہیں، غفلت نہیں کرتے ہیں، اور یہ نماز کامیابی کی بنیاد ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس رزق میں سے جو ہم نے ہی دیا ہے ان کو وہ خرچ کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ جن لوگوں کی صفات ہیں اللہ فرماتے ہیں اولئک ھم المؤمنون حقا، یہی لوگ ہیں جو مومن ہیں سچے پکے۔ لہم درجات عند ربہم، ان کے لیے بڑے درجے ہیں ان کے رب کے ہاں۔ ومغفرۃ، اور بخشش ہے۔ ورزق کریم، اور رزق ہے عزت کا۔ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، جیسا کہ نکالا تمہیں تمہارے رب نے تمہارے گھر سے حق کے ساتھ۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، جبکہ اس وقت ایک گروہ مومنوں میں سے اس نکلنے کو ناپسند کرتا تھا۔ يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَمَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنظُرُونَ، جھگڑا کر رہے تھے وہ لوگ آپ سے اس حق کے معاملہ میں، اس کے بعد بھی کہ کھل کر سامنے آ چکا تھا وہ حق، اور ان کا حال یہ تھا گویا کہ وہ ہانکے جا رہے ہیں موت کی طرف آنکھوں دیکھتے۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ، اور یاد کرو جب وعدہ کر رکھا تھا تم سے اللہ نے ایک کا دو گروہوں میں سے کہ وہ تمہیں مل جائے گا، تم نکلے ہو جو ہے یہ قافلے کی تلاش میں، کہ جو ابو سفیان کی قیادت میں قافلہ جا رہا تھا شام سے مال لے کر مکہ جا رہا تھا، اور پھر پتہ چلا جب مشرکین کو تو ابو سفیان کی قیادت میں وہ 1000 کا لشکر بھی لے کے آگے اس قافلے کی حفاظت کے لیے، تو اللہ کا وعدہ تھا کہ تم ایک پر جو ہے یہ غالب آ جاؤ گے۔ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، اور تم یہ چاہتے تھے کہ غیر مسلح جو کمزور ہے قافلہ وہ مل جائے تمہیں۔ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور ارادہ تھا اللہ کا کہ ثابت کر دکھائے حق کو اپنے ارشادات سے اور کاٹتے جڑ کافروں کی۔ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، تاکہ سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کر دے، ہاں ناگوار گزرے یہ بات مجرموں کو، فیصلہ ہو جائے۔ اور اللہ نے فیصلہ کر دیا۔ پھر اس کا نام ہی جیسے آگے آئے گا بدر کا کیا ہے، یوم الفرقان۔ اذ تستغیثون ربکم، جب تم فریاد کر رہے تھے اپنے رب سے، 313 کو لے کے چلے گئے بدر کے میدان میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین سے بھرپور دعائیں کر رہے ہیں۔
فاستجاب لکم، تو اللہ نے تمہاری فریاد سن لی، اور جواب آیا انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، بے شک میں مدد کروں گا تمہاری 1000 فرشتوں سے جو ایک دوسرے کے پیچھے لگاتار آتے جائیں گے۔ تو فرشتے نازل ہو جائیں گے، اور اللہ نے فرشتے نازل کر دیے۔ وما جعلہ اللہ الا بشرا ولتطمئن بہ قلوبکم، اور نہیں بنائی تھی یہ بات اللہ نے مگر خوشخبری اور تاکہ مطمئن ہو جائیں اس سے تمہارے دل۔ ومن نصر الا من عند اللہ، اور نہیں آتی مدد مگر اللہ کی طرف سے۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ، یاد کرو وہ وقت جب طاری کر رہا تھا تم پر غنودگی، اونگ، تسکین کے لیے اپنی طرف سے۔ میدان جنگ میں مجاہدین اسلام پہ اونگ طاری ہو رہی تھی۔ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور نازل کر رہا تھا تم پر آسمان سے پانی، رات کو بارش کر دی۔ لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، تاکہ پاک کر دے تمہیں اس سے۔ وَيُذْهِبَ عَنكُم رِجْزَ الشَّيْطَانِ، اور دور کر دے تم سے نجاست شیطان کی۔ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اور مضبوط کر دے تمہارے دلوں کو۔ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور جماعت دے اس سے تمہارے قدم، اور وہ جو ریت ہے وہ ذرا مضبوط ہو جائے اس بارش کے ساتھ۔ اِذْ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم، جب وحی کر رہا تھا تمہارا رب فرشتوں کی طرف کہ بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں۔ فثبتوا الذین آمنوا، تو تم کیا کرو، تم ثابت قدم رکھو اہل ایمان کو، ان کو حوصلہ دو۔ سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، میں ڈالے دیتا ہوں دلوں میں ان کافروں کی دہشت۔ تعداد زیادہ ہے کفار کی، وسائل زیادہ ہیں، لیکن اللہ نے ان کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب ڈال دیا۔ فرمایا تم ایک تو مسلمانوں کو تسلی دو، ثابت قدم رکھو، اور ساتھ لڑائی میں بھی شریک ہو جاؤ۔ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، پس ضرب لگاؤ تم ان کی گردنوں پر، کفار کی گردنوں پر ضرب لگاؤ۔ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، اور چوٹ لگاؤ ان کے پور پور پر، جوڑ جوڑ پر جو ہے یہ چوٹ لگاؤ۔ کیوں؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ اس لیے کہ انہوں نے مخالفت کی ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جو مخالفت کرتے اللہ کی اور اس کے رسول کی تو بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ، یہ ہے تمہاری سزا، بس چکھو اس کا مزہ، بے شک کفار کے لیے ہے دوزخ کا عذاب۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا لقیتم الذین کفروا زحفا، جب مقابلہ ہو تمہارا کافروں سے میدان جنگ میں، فلا تولوہم الادبار، تو نہ پھرو ان کے سامنے، تو نہ پھیرو تم ان کے سامنے پیٹھ۔ اس وقت پیٹھ پھیرنا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو۔ ان میں سے ایک آپ نے فرمایا کہ جب حق اور باطل کی جنگ ہو رہی ہو تو اس وقت اپنی جان بچانے کے لیے پیٹھ پھیرنا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ، اور جو پھیرے گا ان کے سامنے اس دن پیٹھ، إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ، سوائے اس کے کہ چال چلنا چاہتا ہو جنگ کے لیے، او متحیزا الی فئۃ، یا جا ملنا چاہتا ہو کسی دوسری فوج سے، فقد باء بغضب من اللہ، تو وہ گر جائے گا غضب میں اللہ کے۔ یہ 2 صورتیں مستثنیٰ ہیں کہ چال چلنے کے لیے پیچھے ہوا ہے تاکہ پیچھے ہو کے پھر آگے حملہ کرے، یا اکیلا رہ گیا دوسرے دستے سے ملنا چاہتا ہے تو یہ اجازت ہے۔ اس کے علاوہ اگر بھاگے گا تو یہ گناہ ہے۔ فرمایا اللہ کا غضب بھی ہوگا اس پر، وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ، اور ٹھکانہ ہوگا اس کا جہنم، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، جو بہت ہی برا ہے ٹھکانہ۔ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ، بس حقیقت یہ ہے کہ نہیں قتل کیا تم نے انہیں،
یہ جو 70 کافر مارے گئے ہیں یہ تم نے نہیں کیے، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُم، بلکہ اللہ نے قتل کیا ہے انہیں۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ، اور نہیں پھینکی تھی تم نے وہ ریت ان پر جب پھینکی تھی تم نے، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، بلکہ اللہ نے پھینکی تھی۔ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، تاکہ گزار دے اللہ مومن کو اپنی طرف سے ایک بہترین آزمائش میں سے۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ ذالکم وان اللہ موہن کید الکافرین، یہ معاملہ تو تمہارے ساتھ ہے کہ اللہ نے تمہیں کامیابی دی، اور بے شک اللہ کمزور کرنے والا ہے چال کافروں کی۔ ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، اے کافرو اگر تم فیصلہ چاہتے ہو تو بے شک آ چکا ہے تمہارے سامنے فیصلہ تو آ گیا۔ وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم باز آ جاؤ تو یہ بہتر ہوگا تمہارے لیے۔ وَإِن تَعُودُوا نَعُودْ، اور اگر تم دوبارہ یہی کرو گے تو پھر ہم بھی یہی کریں گے۔ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا، وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہرگز نہ کام آ سکے گی تمہاری جماعت کچھ بھی، خواہ وہ کتنی زیادہ ہو، اور بے شک اللہ اہل ایمان کے ساتھ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، اور نہ منہ موڑو اطاعت سے اس حال میں کہ تم سن رہے ہو۔ ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، اور نہ ہو جانا تم ان لوگوں کی طرح جنہوں نے کہا ہم نے سنا حالانکہ وہ کچھ نہیں سنتے۔ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، بے شک سب سے بدتر جانداروں میں سے اللہ کے نزدیک وہ بہرے گونگے لوگ ہیں جو نہیں لیتے کام عقل سے۔ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسْمَعَهُمْ، اور اگر دیکھتا اللہ ان میں کچھ بھی بھلائی تو وہ ضرور انہیں سننے کی توفیق دے دیتا۔ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، لیکن اگر بھلائی کے بغیر سنواتا تو ضرور روگردانی کرتے بے رخی کے ساتھ۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو لبیک کہو اللہ کے بلانے پر اور اس کے رسول کے بلانے پر جب وہ بلائیں تمہیں اس چیز کی طرف جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر زندگی گزارنا، اس کے مطابق زندگی گزارنا، یہ کامیابی ہے دنیا میں آخرت میں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور جان لو بے شک اللہ حائل ہے درمیان آدمی کے اور اس کے دل کے، اور بے شک اسی کے حضور تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً، اور بچو اس فتنے سے کہ نہیں پہنچے گی اس کی شامت صرف ان لوگوں کو جو ظالم ہے تم میں سے بطور خاص۔ جب سیلاب آتا ہے تو سارے لوگ اس کے زد میں آ جاتے ہیں، زلزلہ آتا ہے تو سارے اس کی زد میں آ جاتے ہیں، اس لیے اس فتنے سے بچو جس کی لپیٹ میں صرف ظالم ہی نہیں آئیں گے۔ اپنے اندر جب دیکھو برائی ہو رہی ہے اس کو روکنے کی کوشش کرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جان لو بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، یاد کرو وقت جب تم تھوڑے تھے اور کمزور سمجھے جاتے تھے زمین میں، مکہ مکرمہ میں۔ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ، اور ڈرتے رہتے تھے تم اس بات سے کہ کہیں اچک نہ لے جائیں تم کو لوگ۔ فَآوَاكُمْ، پھر اس نے تم کو جائے پناہ دے دی۔ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اور مضبوط کیے تمہارے ہاتھ اپنی مدد سے۔ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور رزق دیا تمہیں پاکیزہ چیزوں سے۔
لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ تو اصل نعمتوں کا تقاضا یہ ہے، ہمارے اوپر بھی بہت ساری نعمتیں اللہ نے دی ہیں اور فرمایا ہے کہ تم شکر کرو، تو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ رب العالمین کا شکر کرتے رہنا چاہیے، اس سے نعمتیں بڑھتی ہیں، قائم دائم رہتی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ، اے ایمان والو نہ خیانت کرو اللہ کے ساتھ، والرسول، اور نہ رسول کے ساتھ، وتخونوا اماناتکم، اور نہ خیانت کرو اپنی امانتوں میں، وانتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے ہو، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، اور جان لو بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولادیں سامان آزمائش ہیں، یہ فتنہ ہیں، ان کے ذریعے اللہ تمہیں آزماتا ہے، مال دے کے، چھین کر، اولاد دے کر، نہ دے کر، یہ آزمائش ہیں، یہ پیپرز ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور بے شک اللہ ہی کے پاس ہے اجر بہت بڑا۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اے ایمان والو اگر تم ڈرتے رہو گے اللہ سے تو دے گا وہ تمہیں کسوٹی، حق اور باطل میں فرق کی کسوٹی دے دے گا، فرق بنا دے گا۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور دور کر دے گا تم سے تمہارے گناہ، تقوی کی زندگی سے گناہ معاف ہوں گے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور بخش دے گا تمہیں۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ مالک ہے بہت بڑے فضل کا۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، جب چالے چل رہے تھے تمہارے خلاف وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، مکہ مکرمہ میں آپ کے خلاف سازشیں ہو رہی تھی دار الندوہ میں، لِيُثْبِتُوكَ، کہ قید کر دیں آپ کو، او یقتلوکا، یا قتل کر دیں آپ کو، او یخرجوکا، یا وہ نکال دیں آپ کو۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، وہ چل رہے تھے اپنی چالیں اور چل رہا تھا اپنی چال اللہ بھی۔ واللہ خیر الماکرین، اور اللہ سب سے بہتر چال چلنے والا ہے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیاتُنَا، جب تلاوت کی جاتی ان کے سامنے ہماری آیات، قالوا قد سمعنا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں سن لیا ہم نے۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا، اگر ہم چاہیں تو بنا سکتے ہیں ہم بھی ایسی باتیں۔ ان ھذا الا اساطیر الاولین، نہیں ہے یہ مگر کہانیاں پہلے لوگوں کی۔ قرآن کو کہتے ہیں یہ پہلے لوگوں کی کہانی ہیں، ہم بھی اس جیسا کلام بنا سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا پھر بنا کے لاؤ، وہ ایک صورت بھی بنا کے نہیں لائے۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ، اور یاد کرو جب کہا تھا ان کافروں نے، اے اللہ، جب مکہ سے یہ نکل رہے تھے مسلمانوں سے جنگ کے لیے، تو کعبۃ اللہ کے پردوں کو پکڑ کے انہوں نے دعا مانگی، ابو جہل وغیرہ نے، کہ اگر ہے یہ قرآن واقعی سچا تیری طرف سے تو بجائے اس کے کہ ہمیں ہدایت دے، ہم مان لیں قرآن کو، پیغمبر کو، انہوں نے کیا دعا کی؟ ان کی مت ماری ہوئی تھی، دعا کر رہے ہیں فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، تو برسا تو ہم پر پتھر آسمان سے، اَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، یا لیا ہم پر دردناک عذاب۔ اللہ رب العالمین کا قاعدہ ضابطہ یہ ہے کہ جب تک کوئی نبی کسی قوم میں ہوتا ہے عذاب نہیں آتا، اور جب لوگ استغفار کرتے رہتے ہیں اس وقت تک وہ عذاب سے بچے رہتے ہیں۔ فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اور نہیں اللہ ایسا کہ عذاب دے ان کو جب کہ اے نبی آپ ان میں موجود ہیں۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور نہیں اللہ عذاب دینے والا انہیں جب کہ وہ استغفار کرتے ہوں۔ تو کثرت سے بندہ استغفار کرے تو عذاب سے اور جو ہے یہ پریشانیوں سے، مصیبتوں سے بچا رہتا ہے۔ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ، اب کون سی بات ہے ان میں کہ نہ عذاب دے ان کو اللہ، کہ پیغمبر ہجرت کر کے جا چکا ہے اور یہ خود برے کام کر رہے ہیں۔ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، جب کہ یہ روک رہے ہیں مسجد حرام سے۔ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ، حالانکہ نہیں ہیں وہ اس کے متولی یعنی جائز۔ ان اولیاؤہ الا المتقون، نہیں ہیں اس کے متولی مگر اہل تقوی۔
ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن ان کی اکثریت اس بات سے بے خبر ہے۔ اور یہ کرتے کیا ہیں بیت اللہ کے پاس؟ وما کان الصلاۃ عند البیت الا مکاء وتصدیہ، اور نہیں ہوتی ہے ان کی نماز بیت اللہ کے پاس مگر سیٹیاں بجانا اور تالیاں پیٹنا، یہ ان کی عبادت ہے۔ سیٹیاں بجا رہے ہیں، تالیاں پیٹ رہے ہیں اور اس طریقے سے رقص کر رہے ہیں۔ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، سو چکھو اب مزہ عذاب کا بدلے میں انکار حق کے جو تم کرتے رہے، جو تم کفر کرتے رہے، اس کی وجہ سے عذاب چکھو۔ اللہ رب العالمین نے پیشین گوئی کر دی، یہ ناکام ہوں گے، جو مرضی کر لیں، بڑا مال خرچ کر رہے ہیں لیکن یہ ناکام ہوں گے اور اسلام غالب آ کے رہے گا۔ ان الذین کفروا ينفقون اموالهم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ خرچ کرتے ہیں اپنے مال، لیصدوا عن سبیل اللہ، تاکہ روکیں لوگوں کو اللہ کی راہ سے، فسینفقونها، سو یہ مال خرچ کرتے رہیں گے، آج بھی خرچ کر رہے ہیں، ثم تکون علیہم حسرۃ ثم یغلبون، آخر ہو جائیں گی ان کی کوششیں ان کے لیے باعث حسرت، پھر یہ مغلوب ہو جائیں گے۔ والذین کفروا الی جہنم یحشرون، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا جہنم کی طرف وہ گھیر کر لائے جائیں گے۔ کیوں؟ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، تاکہ چھانٹ کر الگ کر دے اللہ گندگی کو پاکیزگی سے، وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، اور ڈالتا چلا جائے گندگی کو دوسری گندگی پر، فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا، پھر ڈھیر بنا دے اس سارے کا، سارا ڈھیر بنا کے پھر کیا کرے، فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ، پھر جھونک دے، پھر پھینک دے اسے جہنم میں۔ اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ ہیں خسارہ اٹھانے والے۔ قل للذین کفروا، اے نبی کہہ دو ان کافروں سے، ان ینتہوا یغفر لہم ما قد سلف، اگر یہ باز آ جائیں اب بھی تو معاف کر دیے جائیں گے ان کے وہ جرائم جو پہلے ان سے ہو چکے ہیں۔ اگر سچی پکی توبہ کر لیں اللہ رب العالمین ان کو معاف کر دے گا۔ تو یہ تو کافروں کو کہا جا رہا ہے، تو جو مسلمان گناہ گار ہیں ان کے لیے تو بہت زیادہ موقع ہے کہ وہ سچی پکی توبہ کر لیں، اللہ پہلے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ فرمایا وَإِن يَعُودُوا، اگر یہ دوبارہ وہی کچھ کریں گے، فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ، تو بے شک نافذ ہو چکا ہے ہمارا قانون پہلے لوگوں پر بھی کہ ان کو نیست و نابود کر دیا گیا۔ ان سے جہاد کرنا ہے، قتال کرنا ہے، کب تک کرنا ہے؟ اللہ کے دین کے غلبے تک کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاد قیامت کے دن تک جاری رہے گا۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اور جنگ کرتے رہو ان کافروں سے یہاں تک کہ نہ باقی رہے فتنہ، یہ کفر اور شرک کا نظام یہ باقی نہ رہے۔ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور ہو جائے دین سارے کا سارا اللہ کے لیے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو بے شک اللہ ان کے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ نہ مانیں، فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، تو جان لو بے شک اللہ تمہارا سرپرست ہے، تمہارا مولا ہے۔ اے مسلمانوں، تمہارا اللہ مولا ہے، اور وہ کیسا مولا ہے، کیسا سرپرست ہے، کیسا مددگار ہے۔ نعم المولا و نعم النصیر، بہترین حامی اور بہترین مددگار ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ اکبر و کبیرہ، والحمدللہ کثیرہ، وسبحان اللہ بکرۃ و اصیلا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللہم صل وسلم علی عبدک ورسولک وحبیبک محمد النبی الامی
وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، ہم سب کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرما۔ یا ارحم الراحمین، ہم سب کے ساتھ مہربانی کا معاملہ فرما۔ یا رب العالمین، دنیا آخرت کی بھلائی عطا فرما۔ یا رب العالمین، قبر کے عذاب سے محفوظ فرما، جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما، زندگی موت کے فتنوں سے محفوظ فرما۔ یا غافر، یا غفار، یا غفور، ہم سب کو معاف فرما۔ یا اللہ، تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں، ہم سب کو معاف فرما۔ یا رب العالمین، تو شافی ہے، شفا دینے والا ہے۔ یا اللہ، جتنے بیمار ہیں یا اللہ شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ، جتنے اہل ایمان دنیا سے رخصت ہو گئی ہیں، سب کی مغفرت فرما، سب کو اپنی جنتوں کا وارث بنا۔ یا اللہ، ہم سب کو ایمان اسلام کی زندگی عطا فرما۔ یا رب العالمین، تو وہاب ہے، تیرے پاس ہیں سارے خزانے۔ یا اللہ، جو بے اولاد ہیں، نیک صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ، اولاد سے، ازواج سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ یا اللہ، جتنی مشکلات ہیں آسان فرما۔ یا رب العالمین، جتنی پریشانیاں ہیں یا اللہ ساری پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ، ہمیں امن سکون عافیت کی زندگی عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، تو رزاق ہے، رازق ہے۔ یا اللہ، رزق حلال عطا فرما۔ یا اللہ، حرام سے محفوظ فرما۔ یا ارحم الراحمین، یا رب العالمین، ہمیں ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے، فتنے سے، حسد سے، نظر بد سے، زمینی آسمانی آفات سے، ہر قسم کے وائرس سے یا اللہ محفوظ فرما۔ یا ارحم الراحمین، ہمیں ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے محفوظ فرما۔ یا رب العالمین، ہماری ساری کی ساری عبادات کو قبول و منظور فرما۔ یا رب العالمین، اسلام کا بول بالا فرما۔ یا اللہ، اسلام کو غلبہ عطا فرما۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اہلک الکفرۃ والظالمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر المسلمین المجاہدین فی کل مکان۔ یا اللہ، ہم سب کو معاف فرما، ہمارے والدین کو معاف فرما، سارے اہل ایمان کو معاف فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔